دوستوں، اب تک ہم نے آپ کو تاریخ پالن پور کتاب سے حصہ جالور کے ویڈیو بک پارٹ 8 میں بتایا کہ بادشاہ گجرات نے عثمان خان کی بہادری سے خوش ہو کر ان کے خاندانی خطاب ملک کے ساتھ جبدہ لفظ شامل کر کے جبدۃ الملک کا خطاب عطا فرمایا اور علاقہ جالور میں 393 دیہات اور جالور کا سورن گری قلعہ بھی عنایت کیا۔ اسے بہادری کے صلے میں موروثی جاگیر کے علاوہ پرگندہ جات، ساچور اور بنمال عطا کر کے حسن خان لودھی کو ان کی حمایت کے لیے جالور ساتھ بھیجا۔ جبدۃ الملک کی مسند نشینی: عثمان خان جبدۃ الملک نے فوج شاہی کی مدد سے تمام علاقہ پر اپنا عمل دخل کر لیا۔ ان کے بڑے بھائی ملک سالار خان جالور چھوڑ کر والی سروئی دربار کی پشت پناہی سے کوہ اراولی کی گھاٹیوں میں چلے گئے۔ جبدۃ الملک نے 1461 عیسوی میں مسند نشین جالور ہو کر حسن خان لودھی کے بیٹے الہاداد خان کو منصب وزارت پر مقرر کیا۔ جبدۃ الملک دیوان عثمان خان نے اپنی عمر کے آخری حصے میں مذہب میدویہ یعنی میدوی پنتھ کو سویکار کیا اور اس وقت تک ان کے جانشین اور ریاست کے اکثر مسلمان اسی مقدس مذہب یعنی اس پنتھ کے پیروکار رہے اور حضرت میرا سید محمد جونپوری کو جو اس مذہب یعنی اس پنتھ کے بانی ہیں امام مہدی اور مہدی آخر الزماں مانتے ہیں، جن کے متعلق مختصراً آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ حضرت مہدی کے حالات: اگرچہ اس مذہب یا پنتھ کے حالات اور واقعات تاریخ فرشتہ، مرات العالم، میراث سکندری اور دربار اکبری وغیرہ اکثر کتاب میں درج ہے، لیکن باوجود اس کے بہت سے لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اس پنتھ کے متعلق غلط خیالیاں پیدا کر کے بیجا تعصب سے کام لیا کرتے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر حضرت کی مختصر لائف اور مذہب میدویہ کے اصول لکھے جائیں۔ ولادت اور نسب: شہر جونپور میں ایک بزرگ سید عبداللہ پیدا ہوئے۔ ان کی زوجہ مرحومہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد طریقہ چشتیہ کے ساتھ نسبت رکھتے تھے اور سلوک اللہ کے مقتدائے کامل مشہور تھے۔ 1443 عیسوی میں سید عبداللہ کے صلب اور جناب آمنہ کے وطن شریف سے الحیات کا ایک گوہر اور شان وحید کا روشن ماہتاب یعنی ایک مقدس فرزند پیدا ہوا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس صاحب تقدس کا مولود کو نام سید محمد رکھا۔ جب یہ 5 برس کی عمر ہوئی تو شیخ دانیال ایک فاضل جلیل القدر سے ظاہری علوم کی تحسین شروع کی۔ حافظہ کا یہ حال تھا کہ آپ 7 برس کی عمر میں حافظ قرآن اور 12 برس کی عمر میں سے پہلے علوم درسیہ سے فارغ التحصیل ہو گئے۔ علم سینا کا جوش علوم سفینہ کی کاغذ کی ناؤ کی طرح بہا کر لے گیا۔ حقانیت کی لہروں نے ہر ایک مسئلے کی چھان بین شروع کی، بحث و تقریر میں اعجاز کے دریا بہا دیے۔ یہاں تک کہ شیخ دانیال جونپوری اور دوسرے علماء وقت نے اس علوم باطنی کو اسد العلم کا خطاب دیا، جس کو دوسرے لفظوں میں خدا کے بخشے ہوئے موروثی کتاب کا ایک جز کہنا چاہیے۔ اب آپ کی عمر کامل 12 برس ہوئی تو خواجہ خضر نے حضرت
سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اجازت سے بطور ادائے امانت ذکر خفی کی ترکیب کھوکھری مسجد میں آپ کو بتائی۔ پھر استاد اجت خضر نے اس کی تلقین آپ سے حاصل کی اور اسی وقت شیخ دانیال بھی خواجہ خضر کے اشارے سے اس رمز کے متعلق آگاہ ہو کر آپ کی مہدویت کے مصدق اور ختم ولایت کے قائل ہو گئے۔ سلطان حسین سرکی بادشاہ جونپور بھی ولایت مآب کا مقصد خاص ہو گیا اور اس نے آپ کی کرامات ظاہرہ کو دیکھ کر آپ کے فیض صحبت متمتع ہوا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں سلطان حسین نے دلپت رائے والی گونڈپور عدم اجائے خراج کی نسبت فوج کشی کی۔ اس لشکر کشی میں حضرت ولایت مآب بھی سلطان حسین کی پشت برائے رحمت کی طرف سایہ فکر تھے۔ ملک شرقی یعنی بادشاہ ممالک شرقیہ اس لیے کہ جونپور دہلی سے مشرق کی طرف ہے کا خطاب دے کر جونپور اور بہار وغیرہ کی حکومت و سلطنت عطا کی تھی۔ سلطان حسین اپنے بڑے بھائی سلطان محمود کے بعد تخت نشین ہوا تھا۔ چونکہ اس خاندان نے سادات میں سلطان محمد علاء الدین شاہ کی دختر معروف و ملکہ جہاں بیگم سے نکاح کر لیا تھا اور نیز خاندان سادات اور سلطان بہلول بادشاہ دہلی کے درمیان بغض و انا پھیلا ہوا تھا، اسی لیے سلطان حسین نے اپنی بیوی کی تحریک سے سلطان بہلول پر 4 حملے کیے مگر ہر دفعہ شکست کھائی۔ آخر الامر وہ عاجز آ کر اپنے خسر علاء الدین شاہ بادشاہ بنگال کے یہاں پناہ گزین ہوا اور سکندر لودھی کے عہد جونپور کی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ دلپت رائے ضلع ترہٹ کا زمیندار تھا جو اڑیسہ پر فوج کشی کے وقت سلطان حسین کا مزاحم ہوا تھا۔ طبقات اکبری میں لکھا ہے کہ سلطان نے 3 لاکھ سواروں کی جمعیت اور 1400 ہاتھیوں کے طوفان سے اڑیسہ پر حملہ کیا تھا، جس کے صدقے سے ضلع ترہٹ واقعمال اور پائمال اور برباد ہو گئے۔ دلپت رائے کا قتل ہونا۔ جب اس فوج کشی کی خبر دلپت رائے کو پہنچی تو وہ قلعہ سے نکل کر 3 میل کے فاصلے پر سپ آرا ہوا۔ اثنائے کارزار میں ایک دفعہ ہی شاہی فوج پر آثار ہزیمت نمایاں ہو گئے۔ حضرت ولایت مآب نے لڑائی کا یہ رنگ دیکھ کر میدان جنگ میں حوصلہ بڑھایا اور اپنے 1500 ہمراہیوں سمیت ایسا بہادرانہ حملہ کیا کہ طرفۃ العین میں لشکر گون کے قدم اکھڑ گئے۔ اسی ہنگامے دار میں یکایک حضرت ولایت مآب اور دلپت رائے آمنے سامنے آ گئے۔ اس نبض مرد آزما نے حضرت محمود باللہ یادگار یداللہ کی شمشیر ذوالفقار تیور کا ایسا دلپت رائے کے پشت کے سینہ پر لگا کہ اس کے پہلو کے ساتھ ہی اس کا مژگاں دل بھی 2 ٹکڑے ہو کر اپنی جگہ سے باہر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ دلپت رائے کو کسی دیوی کا حقیقی عشق یا اعتقاد تھا جس کا وہ ہمیشہ تپ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے خیال میں اس کی ایسی محویت تھی کہ جب اس کا دل کٹ کر زمین پر گرا اس وقت اس بت کا نقش موجود تھا۔ حضرت ولایت مآب کو نظر جیوں ہی اس نقش پر پڑی تو یہ خیال کر کے کہ کسی تصویر باطل کے جم جانے بتوں تک کی تصویر آئینہ دل پر قائم ہو جاتی ہے تو استقلال اور استغراق حجت الہی سے طالبان حق کے دل پر کیا جوہر آرائی ہوتی ہوں گی۔ فوراً ہی آپ
پر حالت جذب طاری ہو گئی۔